آج میں آپ حضرات کے سامنے بیداری کے بعد کے آداب پیش کرنے جا رہا ہوں، یعنی کہ سونے سے اٹھنے کے بعد کے آداب۔ ہم رات سوئے، صبح کیسا اٹھیں، اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، نیند سے اٹھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان باتوں کو تفصیلی طور پر جاننا ہمارے لیے نہایت اہم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العزت کی ہم لوگوں پر دن و رات 24 گھنٹے ان گنت نعمتیں برس رہی ہیں جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت نیند ہے، جو انسان کے لیے نہایت اشد ضرورت ہے۔ اگر نیند نہ ہوتی تو انسان کے لیے کام و کاج کرنا، محنت کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ انسان جب تھک جاتا ہے تو اس کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ تھوڑی دیر آرام کرتا ہے تو اس کے جسم سے تھکان ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نیند انسان کے لیے اشد ضرورت ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو لہٰذا سونے کے آداب تفصیلی طور پر آپ حضرات کے سامنے آ چکے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے بیداری کے بعد کے آداب پیش کرنے جا رہا ہوں، یعنی کہ سونے سے اٹھنے کے بعد کے آداب۔ ہم رات سوئے، صبح کیسا اٹھیں، اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، نیند سے اٹھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان باتوں کو تفصیلی طور پر جاننا ہمارے لیے نہایت اہم ہے۔ تو لہٰذا اب بنا کسی تاخیر کے بیداری کے بعد کے آداب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو میں نے یہاں پر تقریباً 9 آداب درج کیے ہیں۔ نمبر وار ہم سمجھتے ہیں، سب سے پہلا ادب جلدی سے بیدار ہونا۔ یہ اس وقت ہوگا جب کہ ہم جلد سوئیں گے۔ جتنا جلد سوئیں گے اتنا جلد اٹھیں گے، جتنی دیر سے سوئیں گے اتنی دیر سے اٹھیں گے۔ جلد اٹھیں گے نماز کی توفیق بھی نصیب ہوگی، جلد اٹھیں گے خیر ہمیں نصیب ہوگی، جلد اٹھیں گے برکتیں ہمیں نصیب ہوگی، جلد اٹھیں گے تو صحت ہمیں نصیب ہوگی۔ آج تو ہمارے اکثر بھائیوں کی صبح 9 بجے 10 بجے شروع ہوتی ہے۔ یہ اتنی دیر سے اٹھنا اچھا نہیں ہے، بہت سارے نقصانات ہیں، صحت کے اعتبار سے بھی نقصانات ہیں۔ جتنا جلد ہو سکے اتنی جلد اٹھنے کی کوشش کریں اور فجر کی نماز کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ پہلا ادب ہے، جلدی سے بیدار ہونا۔ نمبر 2، نیند کا خمار اڑانے کے لیے آنکھوں کو ملنا۔ سو کر اٹھتے ہی نیند آنکھوں میں ہوتی ہے، تو سو کر اٹھنے کے بعد آپ اپنی آنکھوں کو اچھی طرح مل لیا کریں، اچھے سے مل لیا کریں، اس سے نیند ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب اٹھتے تو اپنی آنکھوں کو اچھی طرح مل لیا کرتے تھے، تو اس لیے صبح اٹھتے ہی اپنی آنکھوں کو مل لیا کریں۔ نمبر 3، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے دعا پڑھنا۔ سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس دعا کا اہتمام کیا کریں۔ اگر دعا نہیں آتی تو کم سے کم الحمدللہ پڑھا کرے، اس لیے کہ یہ نعمت کا شکر ہے۔ نیند جیسی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی، اس کے بعد نیند سے صحیح سالم ہمیں جگایا ہے، اس نعمت کا شکر ہمیں ادا کرنی ہے، اس لیے الحمدللہ پڑھا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ ابن ماجہ کی روایت حدیث نمبر 353 یعنی کہ 35،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جب بیدار ہوتے تو اس دعا کو پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے بعد ان کلمات کو پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم اغفر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات اور دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کی پابندی کیا کریں۔ اگر یہ کلمات ہمیں نہیں آتے ہیں تو کم سے کم الحمدللہ پڑھا کریں۔ نمبر 4، سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھنا، جیسا کہ ترمذی کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو نیند دور کرنے کے لیے اپنے چہرے پر پھیرا، پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھی۔ آیات اگر آپ کو یاد ہوں تو ان آیات کو پڑھا کرے، انشاءاللہ العزیز اس پر ضرور آپ کو اجر ملے گا۔ نمبر 5، مسواک کرنا، سو کر اٹھتے ہی مسواک کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کو مسواک بہت پسند تھی، اور یہ مسواک سارے انبیاء کی سنت ہے۔ آج تو مسواک کا رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، تو بہرحال مسواک کی عادت ڈالیں، مسواک کا اہتمام کرنے کی ضرور کوشش کیا کریں، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو بیان بھی فرمائے ہیں۔ تو بہرحال نمبر 5 مسواک کرنا۔ نمبر 6، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا، سو کر اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو یہاں تک 3 مرتبہ دھو لیا کرے، اچھے سے دھو لے۔ یہاں پر خاص کر ایک بات یاد رکھے کہ سو کر اٹھتے ہی کسی برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنی چاہیے، پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کریں۔ پتہ نہیں رات ہاتھ کہاں کہاں لگے، جسم پر کہیں گندگی لگی ہوئی تھی، اس کے اوپر ہاتھ لگے تو گویا کہ آپ کے ہاتھ پر بھی گندگی لگی ہے۔ اگر آپ اسی طرح بالٹی کے پانی میں آپ ہاتھ ڈال دیے تو پورا پانی ناپاک ہو جائے گا، تو اس لیے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا کریں۔ نہانے کا تقاضا ہے تو پہلے جگ کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں کو دھو لے، پہلے سیدھا ہاتھ، پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ 3 مرتبہ دھو لے، پھر اس کے بعد جہاں پر آپ جگ پکڑے ہیں اس جگہ کو آپ دھو لیں، اس کے بعد آپ پانی استعمال کریں۔ تو خاص کر اس مسئلے کو سمجھیں کہ سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ نمبر 7، وضو کرنا اور اس میں ناک برابر صاف کرنا، سو کر اٹھتے ہی وضو کریں اور وضو میں ناک کو اچھی طرح صاف کیا کریں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حدیث سمجھیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3490 پر 5، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کرے اور 3 مرتبہ ناک صاف کرے، کیونکہ شیطان آدمی کے ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے، تو اس لیے اچھی طرح ناک صاف کیا کرے۔ جو آدمی سو کر اٹھنے کے بعد ناک کو اچھی طرح پانی سے صاف کرتا ہے تو اس کی نیند مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا وضو کرنے کے بعد بھی بہت سارے بیٹھے بیٹھے اونگتے ہیں، اب ناک کی صفائی اچھی طرح ہو گئی تو اس کے بعد اونگنا بھی انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا، اونگنا نہیں آئے گا، نیند مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے وضو کرتے وقت ناک کو اچھی طرح صاف کیا کریں۔ یہ تھا 7واں ادب۔ 8واں ادب، گھر والوں کو بیدار کرنا۔ صبح آپ جلد اٹھے، تہجد کے لیے اٹھ گئے،
اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کریں تاکہ وہ بھی نماز پڑھ لیا کریں. جیسا کہ روایت ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1450 پر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص رات کو بیدار ہو اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے، دونوں 2 رکعتیں پڑھیں، تو مرد کا نام کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اور عورت کا نام کثرت سے ذکر کرنے والیوں میں لکھ دیا جاتا ہے. تو اس لیے جب آپ جاگے تہجد کے لیے تو اپنی بیوی کو بھی جگا دیں تاکہ وہ بھی پڑھ لیں. تو خاص کر اس بات کا دھیان رکھا کریں. نمبر 9، نماز پڑھنا. فجر کی نماز کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. فجر کی نماز پڑھنے کے 10 فوائد پر میں نے ویڈیو بنائی ہے. فجر کی نماز پڑھنے پر کیا کیا انعامات ملنے والے ہیں اللہ کی طرف سے، تفصیلی طور پر میں نے حوالوں کے ساتھ بیان کیا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اسی چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ویڈیو موجود ہے. تو لہٰذا بیداری کے بعد کے یہ تھے کل 9 آداب جس کا جاننا ہم تمام کے لیے نہایت ضروری تھا. تو اگر آپ کو یہ پورے آداب سمجھ میں آ گئے، ویڈیو اچھی لگی، تو آپ ضرور اس ویڈیو کو اپنے بھائیوں اور دوستوں کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی جان کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. وہ بھی عمل کرنے والے بنے تو انشاءاللہ العزیز اس کا ثواب بھی آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے آپ کو ضرور نصیب ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل پیرا بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.